آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر گہری بات کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی وحی یعنی ایشوریہ سندیش پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوتی تھی اور خاص طور پر اسے یاد رکھنے کا کیا طریقہ تھا۔ ہمارا جو سروت ہے وحی کا نزول اور قرآن کی سمجھ، وہ سورہ القیامہ کی کچھ آیتوں اور ایک حدیث کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے تسلی دی اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے اور بھروسے کے کیا سبق ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو شروعات اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں بتایا گیا کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے تو پیغمبر صاحب پر ایک دباؤ سا رہتا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی زبان اور ہونٹ ہلاتے تھے، مطلب کوشش کرتے تھے کہ فوراً یاد ہو جائے، کچھ چھوٹ نہ جائے۔ ہاں، وہ بے چینی محسوس ہوتی ہوگی یقیناً۔ حضرت ابن عباس نے تو اسے ہونٹ ہلا کر دکھایا بھی تھا جیسا حدیث میں آتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر اسی مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ سورہ القیامہ کی آیتیں، آیت نمبر 16 سے 19۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، صاف صاف مطلب اے نبی اسے جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اچھا، تو سیدھے سیدھے منع کر دیا، لیکن پھر یاد کیسے ہوتا؟ مطلب وہی تو نازل ہو رہی تھی، یاد تو کرنا ہی تھا نا۔ ہاں، وہی تو خاص بات ہے۔ منع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ فوراً اگلی آیت میں جواب دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی بے شک اسے اکٹھا کرنا، مطلب آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، اور اسے پڑھوانا یعنی آپ کی زبان سے جاری کروانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی بڑی تسلی کی بات ہوئی ہوگی ان کے لیے۔ سارے بوجھ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو پھر نبی کو کیا ہدایت دی گئی؟ انہیں کیا کرنا تھا؟ انہیں بس ایک کام سونپا گیا، دھیان سے سننا۔ اگلی آیت یہی کہتی ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، مطلب تو جب ہم اسے پڑھیں، یعنی جب ہمارا فرشتہ جبریل اسے پڑھے تو تم بس اس کے پڑھنے کے پیچھے چلو، مطلب پوری توجہ سے سنو اور کچھ نہیں، صرف سننا۔ اور قرآن کے معنی تو بہت گہرے ہوتے ہیں، کیا اس کا مطلب سمجھانے کی بھی کوئی بات ہوئی؟ ہاں بالکل، وہ ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی۔ جو آخری آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں کہا ثم ان علینا بیانہ، یعنی پھر بے شک اس کا مطلب کھول کر واضح کر دینا، سمجھا دینا، یہ بھی ہماری ہی ذمہ ہے۔ تو گویا یاد کرانا، پڑھوانا اور مطلب سمجھانا سب اللہ کے ذمہ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کا کام رہ گیا بس پوری طرح دھیان لگا کر سننا۔ جی ہاں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد تو پیغمبر صاحب کا طریقہ بالکل بدل گیا۔ بالکل بدل گیا۔ وہ ایک دم پرسکون ہو جاتے تھے، جبریل آتے وہی سناتے، آپ بس خاموشی سے سنتے رہتے، اور جب وہ چلے جاتے تو جیسا سنا تھا ویسا ہی ہو بہو پڑھ دیتے تھے۔ کوئی مشکل نہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک بڑا بدلاؤ تھا، اور اس میں ہمارے لیے کئی گہرے سبق چھپے ہیں۔ سب سے پہلا تو اللہ پر وہ مکمل بھروسہ جسے توکل کہتے ہیں۔ یہ صرف کہنے کا بھروسہ نہیں، یہ احساس کہ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے، بس ہمیں اپنی کوشش کے بجائے اس کی مدد پر یقین رکھنا ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ شاید سیکھنے کے طریقے کے بارے میں۔ بالکل صحیح، سیکھنے کا صحیح طریقہ جلد بازی نہیں، پہلے پوری توجہ سے سننا، اسے جذب کرنا۔ جب ہم پڑھیں تو تم سنو، یہ اصول آج بھی کتنا ضروری ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کی بنیادی یہی ہے، دھیان سے سننا۔ اور ایک اور نقطہ، ہاں بتائیے۔ وہ یہ کہ قرآن جیسی گہری اور حکمت والی باتوں کا جو اصلی مرم ہے، جو گہرا مطلب ہے، وہ محض اپنی عقل سے نہیں کھلتا، وہ اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے ہی کھلتا ہے۔ اور ہاں، اس میں صبر اور اطمینان کی اہمیت بھی صاف نظر آتی ہے۔ تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وحی کا اترنا صرف ایک پیغام آنا نہیں تھا، یہ پورا ایک سسٹم تھا جسے اللہ نے بنایا، پیغام دینا، اسے محفوظ رکھنا، اسے سمجھانا۔ جی ہاں بالکل، یہ اللہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کی گارنٹی بھی تھی، اور اپنے نبی کو سکون پہنچانے کا اور انہیں علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ سکھانے کا ذریعہ بھی۔ سنکشیپ میں کہیں تو یہ واقعہ اللہ پر بھروسہ، سیکھنے کا صحیح ڈھنگ اور صبر، ان سب کی اہمیت بتاتا ہے۔ ہاں بالکل، اللہ نے کیسے سیدھے طور پر مدد فرمائی اور ہدایت دی۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنے نبی کی مشکل آسان کی اور قرآن کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کوئی جلدی میں ہے، جب ہم کوئی بھی گہرا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا دنیاوی، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جلد بازی کرنے کے بجائے کیا ہم پہلے دھیان سے سنیں،
बात को पूरी तरह समझें और उसे अपने अंदर जज्ब करने पर ज्यादा जोर दे सकते हैं, बजाय इसके कि बस जल्दी से आगे बढ़ जाएं। शायद इस तरीके पर गौर करना हम सब के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को आगे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कि ऐसा इसलिए करें ताकि शायद किसी के दिल में ईमान की लौ फिर से रोशन हो जाए, किसी का ईमान ताज़ा हो जाए। कि इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कितने दिलों को सुकून दे सकती है, कितने लोगों को सही राह दिखा सकती है। आपकी एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का ईमान मजबूत हो जाए, ये बात सीधी उम्मीद जगाती है। एक क्लिक वो किसी के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। किसी की भलाई, किसी का ईमान बचाना, अमल के पीछे एक नेक इरादा और बड़ी उम्मीद जोड़ देती है ये बात। अल्लाह हम सबको इस खिदमत को करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। कि ये अमल अपने आप में एक मुकम्मल नेकी है।